اب آپ دیکھو اسلام کو اپنے دعوے کی سچائی کا یقین کتنا ہے کہ اسلام بھی کوئی لچک نہیں دکھا رہا. تبوک کا جب موقع آیا نا تو تبوک سے زیادہ سخت, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سخت کوئی آزمائش کا موقع تھا نہیں. احد میں بھی لڑائی بڑی سخت ہوئی ہے, لیکن وہ تو لڑنے کے بعد پتا چلا نا کہ سخت ہوئی ہے, پہلے تھوڑی پتا تھا. تبوک میں پہلے سے پتا تھا کہ اتنی ٹینشن والی لڑائی اب تک عالم اسلام میں ہوئی نہیں ہے, کہ بہت لمبا سفر, انتہائی شدید گرمی, اور کھجوروں کے پکنے کا ٹائم, جو پورے سال باغ پہ محنت کی ہے وہ پھل توڑنے کا وقت ہے, اور رومیوں سے لڑائی, انگریزوں سے, جو آج کے انگریز ہیں, یہ اس زمانے میں بڑے ماہر تھے, یہ ان سے لڑائی ہے. اتنا لمبا گرمیوں کا, آج آپ ذرا جائیں نا مکہ سے یا مدینہ سے تبوک کا سفر کریں بائی روڈ, آپ کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور وہاں تفریح کے لیے نہیں جا سکتا آج انسان, بائی روڈ سفر کرے دماغ سے, لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ جو لوگ نہیں جا رہے نا ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو بدر میں آپ کے ساتھ تھے, احد میں آپ کے ساتھ تھے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا, ہلکے ہو یا بوجھل ہو تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا. کیوں پڑے گا؟ یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاؤ یا نہیں جاؤ. وجہ کیا ہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے اور تم کم ہو. اگر یہ کم لوگوں میں مزید کچھ گھر میں بیٹھ گئے باغ کا بہانہ بنا کے یا کوئی بھی مسئلہ, تو اسلام کمزور پڑ جائے گا, اور تمہاری ذمہ داری ہے اسلام کو بچانا. لہذا یہاں جہاد فرض عین ہے, ہر شخص پہ ایسے فرض ہے جیسے ہر شخص پہ رمضان کا روزہ فرض, ہر شخص پہ نماز فرض ہے, بالکل اسی طرح تم میں سے ہر شخص کو کرنا پڑے گا. بعض دفعہ جہاد آپشنل ہوتا ہے, فرض کفایہ جسے کہتے ہیں, کہ آپ کی فوج اگر بارڈر سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے تو آپ پہ لڑنا لازم نہیں, لیکن بعض دفعہ ہر ایک پر فرض ہو جاتا ہے. تو تبوک کے موقع پر یہ وہ موقع تھا جس میں جہاد تمام صحابہ پہ فرض عین ہو گیا تھا, اور ایسے موقع میں موت کا بھی خطرہ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن نے کہہ دیا کہ جو پیچھے رہے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. کیونکہ منافقین بہت ٹینشن میں آ گئے, وہ کہنے لگے اتنی شدید گرمی میں ہم کیسے نکلیں گے, ایک دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرنے لگے. لا تنفروا فی الحر, گرمی میں مت نکلو. قرآن نے کہا قل نار جہنم اشد حرا, ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دو آپشن ہے, یا تو یہ گرمی برداشت کر لو یا جہنم کی آگ کی گرمی. تو صحابہ میں میجورٹی نے, 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے لیکن پھر انہوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, ان کی سزا بھی بہت سخت دی گئی ان کو. باقی سارے صحابہ کیا ہوا, میدان میں نکل پڑے. اس وقت وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ جہنم کی وعیدیں کس بیس پہ سنائی جا رہی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ایسے ہے, اس مثال کو اب میں یوں سمجھاتا ہوں. امام صاحب نے کہا 500 روپے میں حور, سب ٹرائی کر لیں گے بھئی شاید حور مل جائے. امام صاحب نے کہا 5 کروڑ میں حور ملے گی, کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. لیکن امام صاحب نے یہ کہا, الٹا کر لو اس کو, امام صاحب نے کہا جو 5 کروڑ نہیں دے گا اس کو حور تو ویسے بھی نہیں ملے گی, جہنم میں جائے گا وہ. امام صاحب کو پکڑ کے کوٹ دو گے کہ نہیں کوٹ دو گے آپ؟ کہ یار 5 کروڑ روپے کی قربانی ہم سے لے رہے ہو, اور آپ چلو پہلے تو حوروں کی لالچ دی, ہم نے کہا یار چھوڑو پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی, لیکن اب آپ الٹا وعیدیں سنا رہے ہو کہ نہیں دیے تو کہاں جہنم میں جاؤ گے اور سزا ملے گی, اور پولیس والے باہر کھڑے کر دیے جو پیسے نہ دے اس کو پکڑ کے لے جاؤ. ایسے موقع پہ آپ کیا کرو گے؟ الٹا امام صاحب کو پکڑ کے کوٹ دو گے. اگر نہیں کوٹ رہے اور 5-5 کروڑ دے رہے ہو, اس کا مطلب آپ کو امام کے صحیح ہونے کا 100% سے بھی زیادہ یقین ہے. سمجھتے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا, قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. تبوک میں تم ہلکے ہو یا بوجھل, تمہیں نکلنا پڑے گا. نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ اس مدینہ کی گرمی سے زیادہ سخت ہے. سارے کے سارے صحابہ ایسا نکلے ہیں کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو نبی کے پاس آئے, نبی نے عرض کی, نبی نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے میں تمہیں بٹھاؤں.
نہ کوئی پیسے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی سواری کا میں انتظام کروں, تم واپس چلے جاؤ. قرآن کہتا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدم, روتے روتے واپس گئے ہیں کہ اتنا بہترین موقع خدا کو راضی کرنے کا ہم سے مس ہو رہا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, اس کی مثال وہ اصل میں حور کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آتی بات. یہ ایسے ہے جیسے 5 کروڑ روپے امام صاحب نے کہا آپ کو دوں گا, آپ مجھے دو, اس میں حور ملے گی, نہیں دیے تو کٹ لگے گی ٹائٹ والی, تو ہم تو دیں گے ہی نہیں نا, ہمیں کیا پتا سچ بول رہے ہو. لیکن ہمارے ایمان کا لیول کیا ہوگا کہ ہم 10 کروڑ لے کر آئیں اور امام کہہ رہے ہو کہ چونکہ ڈبہ بھر گیا مزید پیسے نہیں, اور ہم روتے ہوئے واپس جا رہے ہوں کہ یار اتنا بڑا آپشن کیا ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. یا تو یہ امام اتنا بڑا 2 نمبر ہے معاذ اللہ کہ اس نے ایسے چاپلوسی والی باتیں کر کے اور ایسے گھما پھرا کے لوگوں کو الو بنا دیا ہے, یا خدا کی قسم یہ سچا ہے اور اس کے پاس اتنے زبردست دلائل ہیں اپنے سچے ہونے کے. کیونکہ اگر یہ 2 نمبر ہوتا ہے نا تو قوم کے جاہل اور بالکل ہی مینٹل لیول جن کا کسی کام کا نہ وہ اس سے متاثر ہوتے, جیسے پھونکوں والی سرکار سے ہوئے ہیں متاثر. پھونکوں والی ایک سرکار آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, ان کی پتہ نہیں پھونکیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. ایک پھونکوں والی سرکار مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے, فیس بک پہ لکھے پھونک مار مار کے. میں پہلے اس پہ ریسرچ کر رہا تھا اتنی پھونکیں بندے کے پاس آئی کہاں سے ہیں نا, مسلسل پھونکے مار رہے ہیں. اب پتہ چلا کہ وہ ہدیے جو نذرانے آتے ہیں نا انہی سے پھونک بھر رہی ہے. یہ گیس کا سلنڈر میں جو گیس بھر رہی ہے, کیونکہ اتنی پھونک نکل نہیں رہی ہے جتنی ہدیے اور نذرانے کے ذریعے پھونک آ رہی ہے. تو یہ روحانی عامل جو ہوتے ہیں نا, یہ اتنی, ہم تو 2-4 دفعہ پھونک لگائیں دم کرنے کے لیے, ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, پھونک بھی ختم ہو رہی ہے ہماری, ٹھیک ہے نا. لیکن جب نذرانے آنا, ایک پھونک پہ اتنے پیسے مل رہے ہوں آپ کے, تو پھر انسان گیس کا سلنڈر بن جاتا ہے. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا موٹیویشن تھی کہ غیب کی بات ہے, نہ جنت صحابہ نے دیکھی اور نہ جہنم, لیکن جن کو تبوک میں واپس کیا جا رہا ہے اعینہم تفیض من الدم, رو نہیں رہے, بے تحاشا رو رہے ہیں. اللہ یجدوا ما ينفقون, کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے, سواری نہیں ہے جس میں بیٹھ کے وہ تبوک میں جائیں. اور جن لوگوں پر اثر ہوا ہے وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں مربع میل علاقوں پر حکومت کی ہے. اس کا مطلب وہ قوم کے ذہین ترین لوگ تھے, قوم کے ذہین ترین لوگ تھے. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ جس کی موٹیویشن پہ جا رہے تھے نا, جس نے جنت کا کہہ دیا اور یقین کر لیا, اس شخصیت نے اپنے سچے ہونے کے دلائل کے ان کے سامنے اتنے انبار لگا دیے تھے کہ یہ وہ امام ہے جو 5 کروڑ پہ وعید بھی سنا رہا ہے, تو جس کے پیسے وصول نہیں کیے جا رہے وہ روتا ہوا واپس جا رہا ہے. سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں. یہ جھوٹے نبی کے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا, سمجھ رہے ہو. تو وجہ کیا ہے کہ صحابہ نے آپ کے معجزے دیکھے, آپ کی سیرت دیکھی, ان کو یقین تھا کہ یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ آپشنل ہوتا, اللہ مجھے کہتا کہ آپ اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو فی الحال لے لو, دیکھو گورے اتنا کامیاب ہو گئے, وہ نکاح کا سسٹم, ایک شادی بھی نہیں ہے, تم 4 کی بات کر رہے ہو, بچے زیادہ پیدا کرو, 2 بچے ہی اچھے والا وہاں سے لے لو, بچے زیادہ پیدا کرنے سے غربت آئے گی, آتی واتی نہیں ہے, ایک لوگوں نے مثال وہ مشہور کیا ہوا ہے. تو میں اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو لے لیتا, کسی بھی طریقہ حیات کو, اگر اسلام پرمیشن دیتا تو میں ضرور لیتا. اسلام پرمیشن بھی نہیں دے رہا بلکہ دھمکیاں لگا رہا ہے, کسی اور طرف کھسکنے کی کوشش کی تو شدید نقصان ہوگا. اے اللہ کدھر نقصان ہو رہا ہے, وہ آدمی نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ زکوٰۃ دیتا ہے, اور وہ تو اسلام کو فالو نہیں کرتا, وہ تو ترقی کر رہا ہے. اللہ نے کہا پوری آیت سن لو, فی الآخرۃ من الخاسرین, وہ دنیا کی بات نہیں ہم کر رہے, کہاں نقصان ہوگا اس کو, آخرت میں بیڑا غرق ہو جائے گا, اور چھوٹا موٹا بیڑا غرق بھی نہیں ہوگا. ہم کہیں اللہ یہاں بھی تو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, تو اللہ کہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, آخرت میں آگ ہے جہنم کی جس میں ڈالوں گا.